بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 16 اور صفحہ نمبر ہے 58. تحفہ خواتین یہ کتاب کا نام ہے. کتاب ایمان والعقائد. ناظرین ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایک وی لاگ رکھتے ہیں یا ایک سے زیادہ اس امید پر کہ آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزت ہے محبت کی قائم، اے کیسے حجاب محمل سے محمل جو گیا. عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی. کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی. آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی. نکلی تو لبے اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا. پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے خواتین اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، تحفہ خواتین اس کتاب کا نام ہے. اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عاشق الہی بلند شہری. ناظرین اس کتاب کے اندر صرف اور صرف خواتین اسلام سے، مسلم خواتین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی ہیڈنگ ہے تحفہ خواتین. یہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ، اور اس میں ہر ویلاگ میں کم از کم ایک یا دو احادیث شریف ہوتی ہیں. اور آج کا ہیڈنگ ہے ویلاگ نمبر 16 کے ساتھ قیامت اور تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے. تحفہ خواتین کتاب ایمان والعقائد. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. قیامت اور تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے. احادیث شریف قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 باتوں پر ایمان نہ لائے. اول اس امر کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے بارے میں گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اس نے حق کے ساتھ بھیجا ہے. دوم اس بات پر ایمان لائے کہ مرنا ضروری ہے. سوم یعنی تیسرا مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، یعنی مرنے کے بعد جینا ہے، زندہ ہونا ہے. نمبر 4 تقدیر پر ایمان لائے. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 222 عن الترمذی و ابن ماجہ. ناظرین اس کی تشریح پیش خدمت ہے. اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں، یعنی 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے تو مومن نہیں ہو سکتا. ان میں سب سے اول توحید و رسالت کی گواہی ہے، جو ایمانیات کی سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے. اللہ تعالیٰ شانہ کے معبود برحق اور وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، اور اس کی ذات و صفات کو اس طرح ماننا جس طرح قرآن و حدیث میں بیان فرمایا ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا بھی گواہی میں یہ سب آ جاتا ہے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ماننے میں آپ کی ارشاد فرمودہ تمام چیزوں پر ایمان لانا آ جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں، لیکن قرآن شریف کی کسی بات کو مانے اور کسی بات کو نہ مانے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو غلط کہے، یا کسی بات کا مذاق اڑائے، یا آپ نے جو غیب کی خبر دی ہے جن میں قبر، حشر، نشر، حساب کتاب، پل صراط، جنت دوزخ کے احوال بھی شامل ہیں، ان میں سے کسی ایک میں ذرا سا بھی
شک و شبہ ظاہر کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، خواہ کیسا ہی کلمہ گو ہونے کا دعویٰ کرے۔ بہت سے لوگ عیسائیوں اور یہودیوں سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے لیتے ہیں، اور ڈگری بھی اسلامی نام کی ہوتی ہے۔ جب لوگ یورپ اور امریکہ میں ان ڈگریوں کے لیے جاتے ہیں تو دشمنان دین ان کو اسلام پر اعتراض سمجھا دیتے ہیں، اسلامی عقائد کو ان کے دلوں میں مشکوک کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ ڈگریوں کے دھندے نکالے ہی اس لیے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کو اسلام کے بارے میں شک والا بنا دیں اور ان کے ایمان کو ان کے دلوں سے کھرچ دیں۔ بعض جاہل کہتے ہیں کہ فلاں چیز اسلام کے بنیادی عقیدوں میں نہیں ہے، اس لیے اس کا منکر ہو جائے تو کافر نہ ہوگا۔ یہ ان کی جاہلانہ باتیں ہیں۔ بنیادی اور بے بنیادی کا فرق ملحدوں نے سمجھایا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات ماننا ضروری ہو گیا اور اسلامی عقائد میں داخل ہو گیا۔ بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ فلاں چیز قرآن مجید میں نہیں ہے، اس لیے اس کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بھی ملحدوں نے، دہریوں نے اور زندیقوں نے چلائی ہے۔ اگر صاف صاف تصریح کے ساتھ کوئی چیز قرآن شریف میں موجود نہ ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو، تب بھی اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا اور آپ کی کسی بات سے انکار ہو اور آپ کی کسی بات سے انکاری ہو گئے اور یہ بہانہ کر دیا کہ قرآن شریف میں تو نہیں ہے، یہ بھی تو بے دینی کی بات ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے صحیح ہونے میں شک کر لیا تو پھر آپ کے رسول ہونے میں کہاں یقین رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ایمان کی ہوائیں اور فضائیں تھیں اور اس وقت مشرک و کافر جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور آج کل الحاد و ارتداد کا دور ہے۔ مسلمانوں کی نسلیں اندر ہی اندر کفری عقائد اختیار کر رہی ہیں، ان کو ایمانیات میں شک رہتا ہے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ والدین پر فرض ہے کہ ایمان اور ایمانیات تفصیل سے بچوں کو سکھائیں اور ایسے ماحول سے بچائیں جس میں جا کر ان کے عقائد اسلامیہ میں شک پیدا ہو۔ حدیث بالا میں نمبر 2 پر ایمان لانا اور نمبر 3 پر موت کے بعد حساب کتاب کے لیے زندہ ہو جانے پر ایمان لانا مذکور ہے۔ ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ سب لوگ مریں گے اس کو تو لوگ یوں بھی مان لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حساب کتاب ہونا اس کو ملحد اور بے دین نہیں مانتے، اور ایسی بے دینی کی باتیں اور مسلمان بچوں میں پھیلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مر گیا جو سو وہ مر گیا۔ پھر زندہ ہونا اور حساب کتاب، جنت و دوزخ کا وجود ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور ایسی ہی بے دینی کی باتیں لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی اولاد پر رحم کرو اور ان کو ملحدوں اور بے دینوں سے بچاؤ۔ چوتھی چیز جو حدیث بالا میں مذکور ہے وہ ایمان بالقدر ہے، یعنی تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یہ بھی ایمانیات کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ حدیث جبرائیل میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہر چیز کے بارے میں طے فرما دیا کہ ایسا ایسا ہوگا۔ یہ تقدیر ہے اور اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ بہت سے لوگوں کو تقدیر میں شک رہتا ہے اور اس کے خلاف باتیں بناتے رہتے ہیں، اور اس کے صحیح ہونے میں نہ صرف یہ کہ شک کرتے ہیں بلکہ اس کا عقیدہ رکھنے پر اعتراض بھی کرتے ہیں، حالانکہ تقدیر کا انکار بھی قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ سمجھ میں آئے نہ آئے، قرآن و حدیث کی ہر بات پر ایمان لانا فرض ہے۔ ابن الدلمی نے بیان کیا ہے کہ میرے دل میں تقدیر کی جانب سے کچھ وسوسہ آنے لگا تو میں نے حضرت ابی بن کہب رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے وسوسوں کی حالت بیان کر کے عرض کیا کہ مجھے کچھ باتیں بتائیے تاکہ اللہ پاک میرے دل سے وسوسے کو نکالے۔ حضرت ابی بن کہب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق و مالک ہے، اس کو اپنی مخلوق کے بارے میں پورا اختیار ہے۔ اگر تمام آسمانوں کے رہنے والوں کو اور زمین کے تمام رہنے والوں کو عذاب دے تو وہ ذرا بھی ظالم نہ ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی ملکیت میں تصرف فرمایا، اور اگر وہ ان سب پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اگر تو احد کے پہاڑ کے برابر بھی فی سبیل اللہ سونا خرچ کر دے تب بھی اللہ تجھ سے اس وقت تک قبول نہ فرمائے گا جب تک تو تقدیر پر ایمان نہ لائے اور اس بات پر یقین نہ کرے کہ جو کچھ
تو تکلیف، آرام، راحت، نفع اور ضرر تجھ کو پہنچا وہ خطا کرنے والا ہی نہ تھا، یعنی اس کا پہنچنا ضروری تھا، اور جو کچھ تجھ سے خطا کر گیا، یعنی جو تو دکھ تکلیف، نفع و ضرر، آرام و راحت تجھ کو نہ پہنچا وہ پہنچنے والا ہی نہ تھا۔ اگر تو اس عقیدے کے خلاف دوسرے عقیدے پر مرا تو دوزخ میں جائے گا۔ ابن الدیلمی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر میں حضرت حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت کے پاس آیا، انہوں نے بھی حضور اقدس سے یہی مضمون نقل فرمایا۔ حوالہ دیا ہے مشکات المصابی صفحہ نمبر 23، عن احمد وابی و ابن داؤد و ابن ماجہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ مشرکوں کی بخشش نہ ہوگی، یہ ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہوگا، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ناظرین یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔